تاریخ کے پنوں میں کچھ نام ایسے ہیں جنہیں پڑھتے وقت انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ کچھ لوگ سلطنت بناتے ہیں اور کچھ لوگ صرف راکھ چھوڑتے ہیں، لیکن ایک شخص ایسا تھا جس نے پوری دنیا کو راکھ میں بدل کر ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ لوگ کہتے ہیں وہ ظالم تھا، کچھ کہتے ہیں وہ ایک عذاب تھا، لیکن کیا ہم نے کبھی اس غلیظ اور دردناک بچپن کے بارے میں سوچا جس نے ایک معمولی سے بچے کو چنگیز خان بنایا؟ ایک بہت پرانی روایت ہے اور ایک ایسی پیشن گوئی جو آج سے 1400 سال پہلے کی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک تم مسلمان ایسے لوگوں سے نہیں لڑو گے جن کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، چہرے شیلڈ کی طرح فلیٹ ہوں گے اور جن کے جوتے بالوں سے بنے ہوں گے۔ جب یہ لفظ بولے گئے تھے تو عرب کے صحرا میں بیٹھے لوگوں نے شاید سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں، لیکن وقت کا پہیہ گھوما اور 12ویں صدی میں وہ خطرہ ظاہر ہو گیا۔ آج ہم بات کریں گے چنگیز خان کی۔ گیارہ سو 62 کا سال، منگولیا کے سرد میدانوں کا تصور کرو۔ یہ سوگی کی موت، وہ زہر، وہ تڑپ۔ تیموجن صرف 9 سال کا تھا، اس کے باپ کی لاش پر بیٹھے دشمنوں کی ہنسی، وہ آواز آج بھی تاریخ کے پنوں میں گونجتی ہے۔ اس نے وہاں سے کیا سیکھا؟ انسانیت؟ نہیں، اس نے سیکھا کہ طاقت ہی خدا ہے۔ میں تمہیں وہ منظر دکھاتا ہوں۔ تیموجن چھوٹا سا بچہ اپنے باپ کے سرہانے کھڑا ہے، یہ سوگی کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے اور دشمن وہاں کھڑے ہنس رہے ہیں۔ تیموجن کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، اس کی آنکھوں میں وہ خوف تھا جو وقت کے ساتھ نفرت میں بدل گیا۔ اس رات جب اس کا باپ مرا تو تیموجن نے اپنی ماں سے صرف ایک بات کہی تھی، میں ان سب کو قتل کروں گا۔ قبیلے نے انہیں نکال دیا۔ برف کا طوفان چل رہا تھا، تیموجن، اس کی ماں اور اس کے بھائی موت کے منہ میں تھے۔ انہیں بار بار چوہوں کا شکار کرنا پڑا تاکہ وہ بھوک سے نہ مریں۔ ایک دن تیموجن نے اپنے بھائی کو صرف اس لیے مار دیا کیونکہ اس نے تیموجن کی مچھلی چرا لی تھی۔ سوچو، ایک 10 سال کا بچہ جو اپنے بھائی کا خون کر سکتا ہے، وہ بڑا ہو کر کیا کرے گا؟ یہی وہ وقت تھا جہاں تیموجن کے اندر کا چنگیز جنم لے رہا تھا۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ اس دنیا میں صرف ایک ہی رول ہے، یا تم دوسروں کو مارو یا تم خود مر جاؤ۔ اس نے اپنی ماں سے چھینا گیا کھانا واپس لینے کے لیے جو جدوجہد کی، وہ کوئی انسانی کہانی نہیں، وہ ایک جانور کے سروائیول کی داستان ہے۔ تیموجن اب صرف ایک بچہ نہیں رہا تھا، اس نے سیکھ لیا تھا کہ نفرت کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو ختم کرنا شروع کیا، چن چن کر، ایک ایک کر کے۔ اس نے ان لوگوں کو زندہ جلایا جنہوں نے اس کے باپ کو زہر دیا تھا۔ اس نے ان کی کھوپڑیوں کو پیالوں کی طرح استعمال کیا۔ جب لوگ اس کے سامنے آتے تو ان کا دل صرف اس لیے نہیں کانپ جاتا تھا کہ اس کے پاس تلوار تھی، بلکہ اس لیے کہ اس کی آنکھوں میں وہ بے رحمی تھی جو انسانی فطرت کے خلاف تھی۔ اس نے شادی کی، اس کی بیوی کو اٹھا لیا گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو واپس لینے کے لیے جو جنگ لڑی، وہ صرف ایک لڑائی نہیں تھی، وہ اس کی پہلی سرجیکل سٹرائک تھی۔ اس نے دشمن کے قبائل کو آپس میں لڑا دیا، وہ خود بیٹھ کر تماشا دیکھتا رہا، اور جب دشمن تھک جاتا تو وہ اپنی فوج لے کر ان پر ٹوٹ پڑتا۔ 1206 منگولیا کے کھلے میدانوں میں ایک بڑا اجتماع ہوا۔ وہاں سارے سرداروں نے مل کر اسے چنگیز خان کا خطاب دیا۔ خان کا مطلب ساری دنیا کا بادشاہ۔ لیکن خان بننے کے بعد
اس نے اپنی آرمی کو ٹرانسفارم کر دیا۔ اس نے ڈیسیمل سسٹم لاگو کیا، 10 اربن، 100 زون، 1000 منگن اور 10,000 ٹیومن۔ یہ سسٹم اتنا پرفیکٹ تھا کہ اگر 10 لوگوں میں سے ایک بندہ بھی جنگ چھوڑ کر بھاگتا تو باقی 9 کو پھانسی دی جاتی، اور اگر پورا گروپ بھاگتا تو اس پورے 100 کے گروپ کو ختم کر دیا جاتا۔ سوچو، سپاہی دشمن کی تلوار سے نہیں ڈرتا تھا، وہ اپنے ساتھی کی وفاداری سے ڈرتا تھا۔ چنگیز خان نے انسان کو انسان نہیں بلکہ ایک پرزے کی طرح استعمال کیا، اور یہی وہ مشین تھی جس نے آنے والے 20 سالوں میں دنیا کا نقشہ مٹا دینا تھا۔ چنگیز خان کا ارادہ شروع میں مسلمانوں سے لڑنے کا نہیں تھا۔ اس نے دوستی کا پیغام بھیجا، تبادلے کی خواہش کی، مگر سلطان محمد خوارزم شاہ، جو اس وقت کے مغرور ترین حکمرانوں میں سے ایک تھا، اس نے چنگیز خان کے سفیروں کو جاسوس سمجھا۔ اس نے ان کے سر کٹوا دیے اور ان کے چہرے کاٹ کر واپس بھیج دیے۔ یہ غلطی نہیں، یہ خودکشی تھی۔ جب چنگیز خان نے اپنے سفیروں کا خون دیکھا تو اس کی آنکھوں میں وہ آگ تھی جس نے اس کے بعد پوری دنیا کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اس نے 1 لاکھ کی فوج تیار کی، مگر یہ کوئی معمولی فوج نہیں تھی، یہ موت کا سیلاب تھا۔ ان کے گھوڑے، ان کے تیر، ان کی طاقت، سب کچھ اس بات پر فوکس تھا کہ خوارزمین امپائر کو نقشے سے مٹا دینا ہے۔ چنگیز خان نے جہاں جہاں قدم رکھا وہاں مٹی پر صرف خون بچا۔ اس کا میتھڈ سمپل تھا، سرنڈر کرو ورنہ تمہارے شہر کا ایک بھی انسان زندہ نہیں بچے گا۔ اس نے شہروں کو فتح نہیں کیا، اس نے انہیں ڈیلیٹ کیا۔ سوچو، جب منگول فوج کسی شہر کے سامنے کھڑی ہوتی تو وہ شہر کے لوگوں کو ڈرانے کے لیے ان کی اپنی ہی لاشوں کے مینار بنا دیتی۔ اس نے سائیکو وارفیئر کا ایک آرٹ بنا دیا تھا۔ مسلمانوں کے قبائل جو کبھی بہادر تھے، وہ صرف منگولوں کا نام سن کر اپنے دروازے کھول دیتے۔ یہ ڈر، یہ خوف، یہ چنگیز خان کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ اس نے خوارزمین سلطنت کو ایسے توڑا جیسے کوئی بچہ کاغذ کی کشتی کو توڑ دیتا ہے۔ بخارا، جو علم اور دین کا مرکز تھا، چنگیز خان مسجد کے ممبر پر چڑھا اور اس نے کہا، میں خدا کا عذاب ہوں۔ اگر تم نے گناہ نہ کیے ہوتے تو خدا مجھ جیسا عذاب تم پر نہ بھیجتا۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ اس وقت کے مسلمانوں کی غفلت کا مرر تھا۔ سمرقند، جہاں کی عمارتیں دنیا میں سب سے خوبصورت تھیں، وہاں کی گلیوں میں صرف چیخیں تھیں۔ منگولوں نے نہ بچوں کو چھوڑا، نہ عورتوں کو، نہ بزرگوں کو۔ پوری سلطنت جو کل تک سپر پاور تھی، وہ آج صرف لاشوں کا ڈھیر تھی۔ 2 ملین سے زیادہ مسلمان صرف چند سالوں میں ختم کر دیے گئے۔ 1258 بغداد، دنیا کا دل، جہاں علم کی روشنی صرف کتابوں تک محدود نہیں تھی بلکہ وہاں کی ہواؤں میں بھی بسی تھی۔ ہلیگو خان، چنگیز خان کا پوتا، دروازے پر کھڑا تھا، لیکن بغداد اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ وزیر اعظم کی سازشیں، خلیفہ کی غفلت اور مسلمانوں کا فرقوں میں بٹنا، یہی وہ چیزیں تھیں جنہوں نے منگولوں کے لیے دروازے کھول دیے۔ جب منگول اندر داخل ہوئے تو انہوں نے صرف لوگوں کو قتل نہیں کیا، انہوں نے اس علم کو مٹا دیا جس نے دنیا کو روشنی دی تھی۔ ہاؤس آف وزڈم کی لاکھوں کتابیں دریائے فرات میں پھینک دی گئیں۔ دریا کا رنگ پانی نہیں، سیاہی اور خون تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کئی مہینوں تک دریا کا پانی کالا رہا اور لاشوں کی وجہ سے پانی کا بہاؤ رک گیا تھا۔ چنگیز خان مر گیا، لیکن اس کی عذاب کی وراثت ختم نہیں ہوئی۔ مگر پھر تاریخ نے ایک عجیب موڑ لیا۔ جو منگول کل تک مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ اسی دین کی طرف راغب ہونے لگے جسے وہ مٹا رہے تھے۔ چنگیز خان کی اولاد، گولڈن ہورڈ اور بعد میں انڈیا میں قیام ہونے والی مغل امپائر، یہ سب اسی چنگیز کی نسل سے تھے۔
یہ وہی منگول تھے جنہوں نے اسلام کو اپنا لیا۔ سوچو یہ کتنی بڑی آئرنی ہے، اسی منگول کی نسل نے تاج محل اور بادشاہی مسجد جیسی شاہکار عمارتیں بنائیں۔ چنگیز خان چلا گیا، بغداد کی راکھ ٹھنڈی ہو گئی، لیکن تاریخ ہم سے آج بھی سوال کرتی ہے، بغداد کا زوال کیا یہ صرف قسمت تھی، یا پھر ہم نے تاریخ سے وہ سبق نہیں سیکھا جو ہمیں سیکھنا چاہیے تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کی سب سے بڑی امپائر انصاف اور رحمت سے بنائی، اور چنگیز نے ڈر اور خون سے۔ دونوں کی امپائرز بنی، لیکن آج دنیا میں کس کی یاد باقی ہے؟ بغداد کا زوال آج ہمارے لیے ایک مرر ہے، تاکہ ہم دوبارہ وہ غلطیاں نہ دہرائیں جنہوں نے علم کے مرکز کو مٹی میں ملا دیا تھا۔